کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لاہور نہیں دیکھا تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن ایسا کیوں ہے؟ دنیا میں ہزاروں خوبصورت اور تاریخی شہر موجود ہیں، روم، استنبول، قاہرہ، لندن، تو پھر اس ایک شہر میں ایسی کون سی مقناطیسی کشش ہے جو اسے دنیا کے تمام شہروں سے الگ بناتی ہے؟ لاہور صرف اینٹ اور پتھر سے بنا کوئی شہر نہیں ہے، یہ ایک زندہ اور جاوید حقیقت ہے، ایک ایسا شہر جس نے مغل شاہوں کا عروج دیکھا، سکھوں کی حکومت دیکھی، برطانوی راج کی خاموشی سہی، اور پھر پاکستان کے وجود کا تاریخی لمحہ بھی اپنی آنکھوں سے محسوس کیا۔ لیکن لاہور کی کہانی صرف ماضی پر ختم نہیں ہوتی۔ آج کا لاہور ایک ایسا عجوبہ ہے جہاں 1000 سال پرانی روایتیں اور 21ویں صدی کی جدید ترین ٹیکنالوجی ایک ہی سڑک پر ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ لاہور جہاں تاریخ کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، شاہی قلعے کی عظیم الشان دیواروں کے پاس کھڑے ہو کر اگر آپ کچھ دیر خاموش رہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ماضی کی کہانیاں آپ کے کانوں میں سرگوشی کر رہی ہوں۔ مغل بادشاہوں نے اس شہر کو ایسا حسن بخشا جو صدیوں بعد بھی مدھم نہیں ہوا۔ بادشاہی مسجد کے سرخ پتھر پر جب سورج کی آخری کرنیں پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ اندرون شہر کی گلیوں میں داخل ہوں تو گلی کا ہر موڑ ایک الگ داستان سناتا ہے۔ یہاں کے پرانے مکانات، لکڑی کے بنے تاریخی جھروکے اور صدیوں پرانی نشستیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ لاہور کی روح اپنے ماضی سے کبھی الگ نہیں ہوئی۔ یہی وہ قدیم لاہور ہے جس نے صدیوں تک بڑے صغیر کے فن، ادب اور تہذیب کی آبیاری کی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اندرون شہر کی تاریخی حدود سے باہر نکلتے ہیں، لاہور اپنا ایک بالکل نیا اور جدید روپ دکھاتا ہے، اور اسی لیے لاہور کو قدیم و جدید کا حسین امتزاج کہا جاتا ہے۔ ایک طرف صدیوں پرانے مزارات، خانقاہیں اور روایتی بازار ہیں جہاں عقیدت اور محبت کی خوشبو ہے، تو دوسری طرف گلبرگ، ڈیفنس اور عالم روڈ جیسے علاقہ جات ہیں جہاں کی جگمگاہٹ اور ماڈرن بلڈنگز آپ کو کسی یورپ کے بڑے شہر کا احساس دلاتی ہیں۔ شیشے کے تجارتی مرکز، عالیشان شاپنگ مالز اور نیون لائٹ سے سجے کیفے اور شاپس یہ بتاتے ہیں کہ یہ شہر جدید دنیا کا قدم سے قدم ملا کر مقابلہ کر رہا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی عظیم الشان مسجد اور لیک سٹی کا منظم طرز زندگی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ لاہور نے اپنی روایات کو کھوئے بغیر جدید معماریت کو کیسے اپنے اندر سمویا ہے۔ کسی بھی شہر کی ترقی کا اندازہ اس کے ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر سے لگایا جاتا ہے، اور لاہور نے اس شعبے میں جو پیش رفت کی ہے وہ پاکستان کے کسی بھی دوسرے شہر کے لیے ایک مثال ہے۔ جب اورنج لائن ٹرین بالائے زمین پٹریوں پر دوڑتی ہے تو یہ صرف سفر کی سہولت نہیں دیتی بلکہ لاہور کی جدیدیت کا اعلان کرتی ہے۔ پاکستان میں ماس ٹرانزٹ کا انقلاب اسی شہر سے شروع ہوا تھا۔ میٹرو بس، اسپیڈو سروس اور ایئر کنڈیشنر گرین لائن بسوں نے عام شہری کی زندگی کو آسان اور پرآسائش بنا دیا ہے۔ لاہور کی مصروف زندگی میں اگر کوئی سڑک قدرتی حسن اور شہری زندگی کو ایک ساتھ پیش کرتی ہے تو وہ ہے کینال روڈ۔ ایک طرف گاڑیوں کی مسلسل آمد و رفت تو دوسری طرف بہتا ہوا نہر کا پانی جو اس شہر کو ایک الگ ہی سکون عطا کرتا ہے۔ کینال روڈ کے دونوں اطراف سرسبز اور گھنے درختوں کی لمبی قطاریں موجود ہیں جو گرمی کے موسم میں بھی خوشگوار سایہ فراہم کرتی ہیں۔ صبح کے وقت یہاں پرندوں کی آوازیں، تازہ ہوا اور نہر کے کنارے چلتے ہوئے لوگ ایک پرسکون منظر پیش کرتے ہیں۔ کینال روڈ نہ صرف شہری آمد و رفت میں اہم کردار ادا کرتی ہے بلکہ لاہور کے ماحول کو سرسبز رکھنے میں بھی مددگار ہے۔ اسی لیے اسے شہر کی خوبصورت ترین شاہراہوں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں جدید شہری زندگی اور قدرتی حسن ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ اگر لاہور کی بات ہو اور کھانے کا ذکر نہ آئے تو یہ اس شہر کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہوگی۔ لاہور کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کے لوگ جینے کے لیے نہیں کھاتے بلکہ کھانے کے لیے جیتے ہیں۔ لاہور کو پاکستان کا ثقافتی دل ہی نہیں بلکہ کھانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ دن ہو یا رات ہر طرف لوگوں کی بھیڑ اور کھانے کے شوقین افراد کا رش نظر آتا ہے۔ رنگ برنگی روشنیاں، تازہ تیار ہوتا ہوا کھانا اور لوگوں کی رونق لاہور کی راتوں کو مزید دلکش بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے آنے والے سیاح بھی لاہور کے اس منفرد ذائقے کا لطف اٹھانا نہیں بھولتے۔ لاہور شروع سے ہی بڑے صغیر کا تعلیمی اور ادبی مرکز رہا ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی جیسی درسگاہوں نے ایسے عظیم ذہن پیدا کیے جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ علامہ اقبال، فیض احمد فیض اور سعادت حسن منٹو جیسے نامور سوچنے والوں کی فکر کو اسی شہر نے جلا بخشی۔
آج بھی نیشنل کالج آف آرٹس اور بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں پاکستان کا بہترین اور باصلاحیت نوجوان فن سیکھ رہا ہے۔ الحمرا آرٹس کونسل کی سرخ عمارت میں جب گٹار کے تار چھڑے جاتے ہیں یا ڈرامے کے ڈائیلاگ گونجتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ لاہور کی تخلیقی دھڑکنیں آج بھی اتنی ہی تیز ہیں جتنی صدیوں پہلے تھیں۔ لاہور کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ صرف پنجابیوں کا شہر نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا دل ہے۔ خواہ وہ خیبر پختونخوا کے غیرت مند نوجوان ہوں، سندھ کی محبت بھری ثقافت ہو، بلوچستان کی روایات ہوں یا سرائے کی بیلٹ کی مٹھاس، لاہور ان تمام رنگوں کو اپنے اندر ایسے جذب کر لیتا ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کو گلے سے لگا لے۔ لاہور کے دل میں واقع بادشاہی مسجد پاکستانی نہیں بلکہ دنیا کی مشہور تاریخی مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ یہ عظیم الشان مسجد 1673 میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تعمیر کی گئی۔ سرخ پتھر اور سفید سنگ مرمر سے بنی اس مسجد کا شاندار طرز تعمیر آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ ہر سال لاکھوں نمازی، سیاح اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے افراد اس مسجد کی خوبصورتی اور عظمت کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ بادشاہی مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ بڑے صغیر کی تاریخ، ثقافت اور اسلامی فن تعمیر کی ایک لازوال یادگار بھی ہے۔ مینار پاکستان لاہور کی سب سے نمایاں یادگاروں میں سے ایک ہے۔ یہ عظیم الشان مینار پاکستان کی آزادی کی جدوجہد اور قومی اتحاد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ اسی مقام پر تعمیر کیا گیا ہے جہاں 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے تاریخی قرارداد لاہور منظور کی، جس نے بعد میں پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی۔ اس یادگار کی تعمیر کا آغاز 23 مارچ 1960 کو ہوا۔ اس کی اونچائی تقریباً 70 میٹر ہے۔ آج مینار پاکستان صرف ایک بلند و بالا عمارت نہیں بلکہ آزادی، قومی اتحاد اور پاکستان کی تاریخ کی ایک زندہ علامت ہے، جہاں ہر سال ہزاروں لوگ اس عظیم تاریخی مقام کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ لاہور کا شالیمار باغ پاکستان کے خوبصورت ترین تاریخی باغات میں شمار ہوتا ہے۔ اسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے 17ویں صدی میں تعمیر کروایا اور آج بھی یہ اپنی دلکش خوبصورتی سے ہر آنے والے کو متاثر کرتا ہے۔ اس باغ کی 3 بلند و بالا سطحیں، خوبصورت فوارے، پانی کی نہریں، سرسبز لان اور رنگ برنگے پھول ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں جو سکون اور تازگی کا احساس دلاتا ہے۔ درختوں کے گھنے سائے، پرندوں کی چہچہاہٹ اور بہتے پانی کی آواز اس باغ کی فضا کو مزید دلکش بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شالیمار باغ نہ صرف لاہور بلکہ پاکستان کے اہم تاریخی اور ثقافتی ورثوں میں شمار ہوتا ہے اور اسے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل بھی کیا جاتا ہے۔ لاہور میوزیم پاکستان کے قدیم ترین اور مشہور عجائب گھروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں صدیوں پرانی تاریخی اشیاء، قدیم مجسمے، نایاب سکے، قدیم مخطوطات، روایتی لباس، ہتھیار اور فن تعمیر سے متعلق بے شمار نوادرات محفوظ کیے گئے ہیں۔ یہ میوزیم پاکستان اور بڑے صغیر کی تہذیب، ثقافت اور تاریخ کو ایک ہی جگہ پر دیکھنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ لاہور میوزیم صرف ایک عمارت نہیں بلکہ علم، تاریخ اور ثقافت کا ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر سال ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لاہور سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع واہگہ بارڈر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک مشہور سرحدی گزرگاہ ہے۔ یہ جگہ اپنی روزانہ ہونے والی پرچم اتارنے کی تقریب کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہر شام سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں تاکہ پاکستان رینجرز کی شاندار پریڈ، پرجوش انداز اور قومی جذبے سے بھرپور تقریب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ قومی ترانے، پرچم لہرانے کا منظر اور تماشائیوں کا جوش و خروش اس لمحے کو یادگار بنا دیتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔